کشمالہ نے بلینکٹ ایک طرف کیا اور اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی، پھر نہ جانے دل کے کسی جذبے کے تحت اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ خان اسے یوں اچانک اپنے قریب دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ مالا، اس کی آواز میں صاف حیرت تھی۔ کشمالہ نے نظریں جھکا لی۔ خود کو تکلیف نہ دے خان، میں آپ کی ہر پریشانی کو سکون میں بدلنے کے لیے ہی تو ہوں آپ کے پاس۔ اس کی دھیمی آواز نے خان کے دل کو چھو لیا۔ کشمالہ نے پہلی بار اپنے دل کی بات اس قدر واضح انداز میں کہی تھی۔ خان کے لیے یہ احساس ہی عجیب تھا کہ جس قربت کو وہ خود ترس رہا تھا، آج وہی قربت کشمالہ اپنی مرضی سے اسے دے رہی تھی۔ بے اختیار اس کے ہاتھ کشمالہ کے گرد حصار بن گئے۔ آپ ابھی بہت چھوٹی ہو، میں نہیں چاہتا آپ کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو، وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا، مگر اس کے لہجے میں چھپی محبت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ کشمالہ نے دھیرے سے اپنا چہرہ اس کے کندھے سے لگا دیا۔ میں آپ کو سمجھ سکتی ہوں، میں سب برداشت کر لوں گی، یہ مدھم آواز میں کہتی وہ اس کے دل کے مقام پر لب رکھ گئی۔ خان کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے محبت سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ آر یو شور؟ کشمالہ نے جواب میں صرف مسکرا کر نظریں جھکا لی۔ بالکل، کوئی جنت کو بھی ٹھکراتا ہے کیا؟ اس کے الفاظ سنتے ہی خان جیسے لمحہ بھر کے لیے اپنی جگہ پر منجمد ہو گیا۔ کشمالہ نے پہلی بار اس انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے دل میں ایک ساتھ بے شمار احساسات جاگ اٹھے۔ وہ اسے دیکھتا رہا جیسے اسے ایک لمحے کو ہمیشہ کے لیے اپنی یادوں میں محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ کشمالہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس میں لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ خان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے آج مجھے کتنا خوش کر دیا ہے؟ کشمالہ کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بے ساختہ اسے اٹھائے وہ صوفے سے اٹھتا بیڈ کی طرف بڑھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ اس کی شرٹ ریموو کرتا، سیم اسی جگہ لب رکھ گیا جہاں اس کے سینے پر اس کی خانی نے لب رکھے تھے، اور اس رات دونوں کے درمیان موجود فاصلے ختم ہو گئے۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھا تھا۔ انگلیوں کے درمیان سے لگتی سگریٹ سے اٹھتا دھواں کمرے کی فضا میں پھیل رہا تھا۔ گزشتہ 2 گھنٹے سے وہ مسلسل سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا، مگر بے چین ذہن کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کی سوچوں کا مرکز صرف وہ ہری آنکھیں تھیں، جانے وہ اس وقت کہاں تھی۔ الہان خان نے تھکن سے آنکھیں موند لی۔ دل کی بے قراری کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بے اختیار اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری سانس لی۔ 3 سال پہلے اس نے پہلی بار ان ہری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا تھا۔ ایک لمحے کی وہ نظر اس کے ذہن میں یوں ثبت ہوئی تھی جیسے وقت نے اسے وہیں روک دیا ہو۔ 3 سال گزر چکے تھے، مگر انتظار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے تابوت پہ سسکیاں لکھنا تم، اور پھر لکھنا کہ ہجر میں مر گیا آخر۔ وہ آنکھیں بند کیے زیر لب بڑبڑایا جیسے کسی ایسی ہستی سے مخاطب ہو جو وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اسے معلوم تھا وہ نہ اس کی بات سن سکتی ہے، نہ اس شعر کا جواب دے سکتی ہے، مگر دل تھا کہ پھر بھی اسی سے باتیں کیے جا رہا تھا۔ اچانک اس کی یادوں کا رخ 3 سال پرانے ایک منظر کی طرف مڑ گیا۔ بڑے خان، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ وہ 40-45 سالہ عورت خان حویلی کے سردار کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اور آواز میں اپنی بیٹی کے لیے بے بسی صاف محسوس ہو رہی تھی، ورنہ اس کا باپ، اس کا ظالم دادا اسے بیچ دیں گے۔ وہ بہت معصوم ہے سائیں، اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آئی۔ سردار افغان خان نے اپنی بھاری اور رعبدار آواز میں پوچھا، کدھر ہے تمہاری بیٹی؟ عورت کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے امید جاگی۔ میں اسے اپنے ساتھ نہیں لائی سائیں، مگر آپ اجازت دے دیں تو کل صبح اسے یہاں پہنچا دوں گی، بس میری بیٹی کی حفاظت کیجیے گا۔ وہ ہاتھ جوڑے منت سماجت کرتی رہی۔ سردار افغان خان نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ میرا پوتا کل اسے حفاظت کے ساتھ یہاں لے آئے گا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر مزید بولے، اگر تم چاہو تو ہم تمہارے شوہر اور سسر کو بھی سزا دے سکتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ تمہاری بیٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ عورت نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں سائیں، میں اپنے سر کے سائیں کو سلامت چاہتی ہوں، بس کچھ عرصے کے لیے میری بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں، حالات بہتر ہوتے ہی میں اسے واپس لے جاؤں گی۔ وہ روتی ان کے قدموں کے قریب جا بیٹھی۔
سردار افغان خان کچھ دیر خاموشی سے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے رہے، پھر جیسے اچانک کوئی فیصلہ کر لیا ہو بولے، مجھے یہ منظور ہے مگر میری ایک شرط ہے۔ عورت نے فوراً نظریں اٹھائیں۔ کیسی شرط سائیں؟ میں چاہتا ہوں تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے پوتے سے کر دو، اس طرح وہ ہماری بہو ہونے کی وجہ سے محفوظ رہے گی اور کوئی اسے آسانی سے ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ عورت کے چہرے پر پریشانی ابھر آئی۔ سائیں، میری بیٹی ابھی صرف 16-17 سال کی ہے، اسے رشتوں کی ذمہ داریوں اور زندگی کے فیصلوں کی سمجھ بھی نہیں۔ سردار افغان خان کا چہرہ سنجیدہ رہا۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے اس فیصلے میں اس کی بھلائی اور حفاظت کو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا۔ عورت نے آنسو صاف کیے۔ وہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی، مگر اس کے دل میں ماں ہونے کا خوف بھی موجود تھا۔ سردار افغان خان نے قدرے نرم لہجے میں کہا، تم جلدی میں فیصلہ مت کرو، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ اگر تمہیں کوئی اور محفوظ راستہ مل سکتا ہے تو وہ بھی اختیار کرو۔ عورت خاموشی سے سر جھکا گئی۔ جی سائیں۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر وہاں سے باہر نکل گئی۔ وہ ان کی پشت کو گہری اور سوچ میں ڈوبی نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، اس بات سے اس وقت وہاں موجود کوئی شخص واقف نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد سردار افغان خان دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ انہیں اندازہ تھا کہ یہ فیصلہ خاندان کی زندگی بدل سکتا ہے، اور شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ اسی فیصلے کے نتیجے میں ان کے پوتے الہان خان کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی، کیونکہ 3 سال پہلے دیکھی جانے والی وہ ہری آنکھوں والی لڑکی اب اس کی قسمت کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ یہ سوات کی وادی میں بسا وہ گاؤں تھا جہاں صبح کی ہوا میں بھی دور کہیں بجتے پشتو ساز کی مدھم گھلی محسوس ہوتی تھی، جہاں بلند و سرسبز پہاڑ، دھند کی چادر اور خاموش فضا مل کر ایسا منظر بناتے تھے جیسے کسی مصور نے خواب کو حقیقت کا روپ دے دیا ہو۔ مگر شاہ کوٹ صرف خوبصورتی کا نام نہیں تھا۔ سرسبز پہاڑوں کے دامن میں بسا، چیڑ کی بلند درختوں سے گھرا یہ گاؤں باہر سے جتنا پرسکون دکھائی دیتا تھا، اندر سے اتنا ہی دہشت، سخت اصولوں اور کڑے نظم و ضبط میں جگڑا ہوا تھا۔ یہاں ہر چیز ایک ترتیب سے چلتی تھی، اور اس ترتیب کے پیچھے ایک ہی نام تھا، سردار افغان خان۔ گاؤں کی تقریباً ہر پگڈنڈی بالآخر اسی حویلی کی طرف جاتی تھی، جسے لوگ احترام اور خوف کے ملے جلے احساس کے ساتھ محل کہتے تھے۔ جب اس حویلی کے مرکزی دروازے پر پہلی بار کیل ٹھوکی گئی تو کاریگر کو مزدوری کے ساتھ اپنی خاموشی کی قیمت بھی دی گئی تھی، کیونکہ اس حویلی کی بلند و مضبوط دیواروں نے وہ سب کچھ دیکھا تھا جو دنیا کی نظروں سے ہمیشہ پوشیدہ رکھا گیا۔ شاہ کوٹ میں صبح ایسے اترتی تھی جیسے قدرت نے خود اپنے ہاتھوں سے روشنی بکھیر دی ہو۔ کچے گھروں کی چمنیوں سے اٹھتا دھواں، تندور سے آتی گرم روٹی کی خوشبو، کھیتوں میں پھیلی ہریالی اور پہاڑوں سے اٹھتی ٹھنڈی ہوا، ہر منظر میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ مگر اس سکون کے نیچے ایک انجانا خوف بھی سانس لیتا تھا۔ یہاں سب کچھ اپنا تھا، زمین، لوگ، رشتے اور روایات، مگر مرضی صرف ایک شخص کی چلتی تھی۔ اسکول کی تعمیر کا وقت ہو یا جنازے کا، فصل کی کٹائی کا وقت ہو یا شادی کی تقریب کا، کسی تنازع کا فیصلے کا وقت ہو یا خاندان کا اہم معاملہ، آخری فیصلہ سردار افغان خان کا ہی ہوتا تھا۔ گاؤں کے بچے بھی اس نام کی ہیبت سے واقف تھے۔ گاؤں کے شمالی حصے میں ایک عظیم الشان پتھریلی حویلی واقع تھی۔ 3 منزلہ عمارت، سرخ چھتیں، بلند مینار، کشادہ صحن اور دور سے ہی اپنی شان و شوکت کا اعلان کرتا ہوا سیاہ لوہے کا مرکزی دروازہ، جس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، سلطنت افغان خان۔ اس حویلی کو دیکھنے والا بے اختیار اس کی شان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا، مگر شاہ کوٹ میں مشہور تھا کہ اس حویلی میں داخل ہونے کے لیے اجازت درکار ہوتی اور اس کی حدود سے نکلنے کے لیے صرف نصیب۔ سردار افغان خان کے بڑے بیٹے رومان خان کی شادی ان کی پھوپھی زاد گل بانو سے ہوئی تھی۔ دونوں کے 3 بچے تھے، عمیر خان، ابراہیم خان اور الہان خان، جبکہ چھوٹے بیٹے ہارون خان، جن کی شادی افغان خان کے درینہ دوست کی بیٹی عذرا خان سے ہوئی تھی، ان کی بھی 3 اولادیں تھیں، ملالہ خان، محمل خان اور ہیرا خان۔ شاہ کوٹ کی حویلی میں رہنے والے یہ لوگ اپنی روایات، محبت اور خاندانی غیرت کے لیے مشہور تھے۔ وہ محبت کرتے تو رشتوں کے لیے ہر حد تک جانے کا حوصلہ رکھتے تھے، مگر جب بات خاندان کی عزت اور غیرت تک پہنچتی تو ان کے فیصلے اتنے ہی سخت ہو جاتے تھے۔
شاہ کوٹ میں جہاں ان کی سخاوت اور محبت کے قصے مشہور تھے، وہیں ان کے رعب، سخت مزاجی اور بے رحمی کی داستانیں بھی لوگوں کی زبانوں پر رہتی تھی۔ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جہاں محبت بھی قانون کی تابع تھی اور قانون صرف ایک شخص کا لکھا جاتا تھا، سردار افغان خان۔ وہ بیٹھ کے قرآن سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھا تھا، انگلیوں کے درمیان سلگتی سگریٹ کے گہرے کش لیتے ہوئے وہ مسلسل خلا میں گھور رہا تھا۔ گزشتہ 2 گھنٹوں سے وہ اسی بے قراری میں مبتلا تھا، مگر اس کے ذہن کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کی سوچوں کا مرکز وہ ہری آنکھیں تھی، جانے اس وقت وہ کہاں تھی۔ الہان خان نے تھکن سے آنکھیں موند لی، بے چینی حد سے بڑھی تو اس نے دونوں ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرے اور ایک گہری سانس لے کر پیچھے سر ٹکا دیا۔ 3 سال پہلے اس نے پہلی بار ان ہری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ گاؤں کے پرانے کنویں سے پانی بھر رہی تھی۔ ہاتھوں سے وہ جتنا کام نہیں کر رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ اس کی زبان چل رہی تھی۔ کبھی ماں سے کسی بات پر الجھتی، کبھی خود ہی ہنس پڑتی اور کبھی اپنی ہی بات پر کہکا لگا دیتی، اور الہان خان کو جانے کیوں اس کی وہ بے ساختہ باتیں اور ہنسی دل میں اتر گئی تھی۔ وہ دن اسے آج بھی پوری شدت سے یاد تھا۔ 26 سالہ الہان اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا کہ اچانک اس کے کانوں سے ایک ایسی دلکش آواز ٹکرائی جس نے بے اختیار اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ وہ آواز سنتے اس نے پلٹ کر دیکھا، کنویں کے قریب کھڑی وہ لڑکی اپنی ماں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے فکری تھی اور آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ وہ ہنستی تو جیسے آس پاس کی خاموش فضا بھی مسکرا اٹھی۔ الہان چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا اور پھر اچانک اس کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ مجبوراً اس منظر سے نظریں ہٹا کر فون کی طرف متوجہ ہوا۔ کال ضروری تھی، اس لیے جواب دینا پڑا۔ چند لمحوں بعد جب اس نے دوبارہ پلٹ کر دیکھا تو کنویں کے پاس وہ لڑکی موجود نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ صرف اس کی آواز کی باز گشت الہان کے ذہن میں رہ گئی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اگلے دن سے اس کی نظریں بے اختیار اسی کنویں کو تلاش کرنے لگی۔ 3 سال گزر گئے تھے۔ 3 سال سے اسے ایک اتفاقی ملاقات کو اپنے دل میں لیے پھرتا تھا۔ کتنی ہی بار اس کنویں کے قریب آیا، کتنی ہی بار آس پاس کی نظریں دوڑائیں، مگر وہ ہری آنکھیں دوبارہ دکھائی نہ دی۔ آج بھی انتظار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ الہان نے آنکھیں بند کر لی اور زیر لب بولا، آخر تم ہو کہاں؟ اسے معلوم تھا کہ اس سوال کا جواب دینے والا وہاں کوئی نہیں تھا، پھر بھی دل تھا کہ اسی ایک انجانی لڑکی سے بات کی جا رہا تھا۔ 3 سال پہلے کی وہ مختصر سی ملاقات اس کے لیے محض ایک یاد نہیں رہی تھی، وہ ایک ایسا سوال بن چکی تھی جس کا جواب وقت بھی دینے سے قاصر تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ دادا جان؟ الہان خان اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی صاف حیا تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نکاح کر لوں گاؤں کی ایک شرابی آدمی کی بیٹی سے؟ اسے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ افغان خان نے اپنے پوتے کی طرف دیکھا، ان کے لہجے میں ہمیشہ کی سختی کے بجائے اس بار عجیب سی نرمی تھی۔ تو کیا شرابی کی بیٹی نہیں ہوتی؟ کیا وہ شریف نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ الہان مسلسل نفی میں سر ہلاتا رہا۔ آئی کانٹ بلیو، وہ بے یقینی سے بڑبڑایا۔ انگریزی کا جملہ سنتے ہی افغان خان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ او ملالے، ادھر آؤ ذرا۔ انہوں نے فوراً سامنے کھڑی ملالہ کو آواز دی۔ یہ کیا گالیاں دے رہا ہے مجھے ان بدبخت انگریزوں کی زبان میں؟ ملالہ نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ کچھ وضاحت کرنے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ عمیر خان نے فوراً بات میں ٹانگ اڑا دی۔ دادا جان کہہ رہا ہے بڈھے خود کر لے شادی۔ عمیر نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکتے ہوئے انتہائی سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے۔ الہان نے فوراً اسے گھور کر دیکھا۔ عمیر نے جواب میں بڑی ڈھٹائی سے آنکھیں ماری اور نظریں چرا لی۔ اس کا بس چلتا تو اسی وقت کہکے لگا دیتا۔ ادھر افغان خان کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، جبکہ باقی سب بڑی مشکل سے اسے اپنی ہنسی ضبط کر رہے تھے۔ محمل نے تو ہنسی روکنے کے لیے تقریباً اپنا دوپٹہ ہی منہ میں ٹھوس لیا تھا۔ دوسری طرف ابراہیم نے فوراً موبائل نکالا اور اس مزاحیہ منظر کو کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ محمل کو اس بات کی ذرا بھی خبر نہ تھی کہ اس کی تصویریں بہت بری آ رہی ہیں۔ خدا غارت کرے ان انگریزوں کو۔ افغان خان نے پہلے تو جھنجھلا کر زیر لب بد دعا دی اور پھر الہان کو گھورتے ہوئے بولے، اور تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہماری شادی کی عمر ہے؟ یار دادو یہ بکواس کر رہا ہے۔ الہان نے فوراً صفائی پیش کی۔ الہان پہلے غصے اور الجھن کا شکار تھا، اور اوپر سے گھر والوں کی یہ حرکتیں اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ مجھے نہیں کرنا نکاح، اس بار اس نے بالکل واضح الفاظ میں کہا۔ عمیر کا کروا دیں۔ اس کے کہتے ہی عمیر فوراً اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ نو نیور، ہرگز نہیں۔ اس کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔
میری جو اتنی لڑکیوں کے ساتھ کمنٹمنٹ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ خود کو قربانی کا بکرا بنتا دیکھ کر بری طرح تڑپ اٹھا۔ الہان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسی وقت اس کی زبان کھینچ لے۔ افغان خان نے دونوں کو گھورا اور پھر نہایت اطمینان سے الہان سے بولے، تم ہمارے سب سے بڑے پوتے ہو، اس لیے خاندان میں سب سے پہلے تمہاری شادی ہوگی۔ وہ ایک لمحے کو رکے، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولے، اور ہم فیصلہ کر چکے ہیں، اسی جمعے کو تمہارا نکاح ہوگا۔ یہ فیصلہ سن کر الہان کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا۔ اس نے بے بسی سے پہلے اپنی ماں اور پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا، مگر دونوں کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ افغان خان کے فیصلے سے متفق تھے۔ دادا، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ نہیں کرنی مجھے شادی؟ وہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا ڈیکوریشن پیس اٹھایا اور پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ چھناکے کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ میرا دماغ خراب ہو جائے گا۔ وہ غصے سے دھاڑا ہی تھا کہ اسی لمحے ملازمہ کی آواز نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ سائیں، وہ عورت آئی ہیں۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ کون عورت؟ افغان خان نے پوچھا۔ وہی جو کل آئی تھی۔ اپنی بیٹی کو لے کر آئی ہیں؟ عمیر کے چہرے پر فوراً شرارتی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اوہو علی، تیری آنے والی ساس تو بڑی بے صبر خاتون نکلی۔ وہ جان بوجھ کر ساس کے لفظ پر زور دیتے ہوئے الہان کو چڑھانے لگا۔ گرینڈ پا نے صاف کہا تھا نا کہ میرا پوتا خود اسے لینے جائے گا، پھر بھی خاتون خود ہی چلی آئیں۔ الہان کا غصہ ایک دم عمیر کی طرف منتقل ہوا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، بھاگ۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ عمیر کے پیچھے لپکا۔ عمیر کہکا لگاتا ہوا فوراً وہاں سے بھاگ نکلا۔ افغان خان نے دونوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ملازمہ کی طرف دیکھا، اسے اندر بھیجو۔ ان کی رعبدار آواز پر ملازمہ نے فوراً سر جھکا دیا۔ جی سائیں۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ افغان خان صوفے پر بیٹھ گیا اور چند لمحوں بعد نظریں دروازے پر جما دی۔ آج جس حویلی میں آنے والی وہ ماں اور اس کی بیٹی، شاید آنے والے وقت میں اس خاندان کی پوری کہانی بدلنے والی تھی۔ افغان خان نے دونوں کو گھورا جو ابھی تک ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے۔ انسان کا بچہ بن کر بیٹھو دونوں۔ ان کی رعبدار آواز سنتے ہی دونوں ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے الگ ہو گئے۔ عمیر نے الہان سے اپنا آپ چھڑایا، پھر بڑے اطمینان سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اس عورت اور اس کی بیٹی کے معاملے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ صوفے سے پر بیٹھنے کی بجائے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ کدھر جا رہے ہو؟ افغان خان نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ الہان نے روک کر آنکھیں موندی اور گہری سانس لی۔ ضبط کی آخری حد پر کھڑا تھا۔ اپنے کمرے میں؟ وہ شکوہ بھری نظروں میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ افغان خان نے فوراً سر ہلایا۔ تو اگر تمہاری طرف سے انکار ہے تو اپنے کمرے میں جا کر جتنا چاہو غصہ کر لینا، مگر فیصلہ تمہارے بدلے گا نہیں۔ ان کا لہجہ بظاہر پرسکون تھا، مگر الفاظ میں فیصلہ کن سختی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ الہان نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ دادا، آپ واقعی ایک انجان لڑکی، وہ بھی ایک شرابی کی بیٹی کی خاطر اپنے پوتے کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں؟ اس کی آواز ابتدا میں بلند تھی، مگر آخری الفاظ تک پہنچتے پہنچتے حیرت اور بے بسی میں ڈوب گئی۔ افغان خان نے پلکیں جھپکائی اور پھر بالکل اطمینان سے سر ہلا دیا۔ ہاں، انہوں نے ایسے اس بات میں سر ہلایا جیسے اس سے زیادہ معمولی بات دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ کمرے میں موجود باقی سب نے اپنی مسکراہٹیں چھپا لی۔ الہان نے چند لمحے انہیں دیکھا، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ واقعی اس کے دادا نے اتنی آسانی سے ہاں کہہ دی ہے۔ ڈیم اٹ یار، انبلیویبل! وہ بے بسی سے سر جھٹکتا ہوا بولا جب اس کی انگریزی پہ اب کی بار زرتاج خان نے اس کی پشت گھوری تھی۔ نہیں کرنی میرے شوہر نے کوئی شادی۔ آتی ہے سب کچھ سمجھ، جو تو میرے سر پر سو کر لانے کا کہہ رہا ہے نا۔ انگریزی میں سب سمجھ آ رہی ہے۔ ان پڑھ نہیں ہوں میں۔ ہاں، گاؤں کی پرائمری اسکول سے 10 جماعتیں پڑھی ہیں میں نے۔ اس کی پشت کو گھورتی بلند آواز میں لڑاکا اور خالص عورتوں والے انداز میں بولی تھی، جس پر وہ بنا کوئی رسپانس دیے بس مڑ کر ایک شکوے بھری نظر ان پر ڈالتا سیڑھیاں چڑھنے لگا، مگر جاتے جاتے بھی غصے میں ہاتھ میز پر مارتا گلدان توڑ گیا اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے جاتے ہی عمیر نے بمشکل اپنی ہنسی روکی اور افغان خان کی طرف دیکھا۔ دادا جان، لگتا ہے الہان خان کی خیر نہیں۔ افغان خان نے اسے گھورا۔ اور تم اپنی خیر کی فکر کرو عمیر۔ عمیر فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جی دادا جان، میں تو بالکل خاموش ہوں۔ اس کے سنجیدہ بننے کی کوشش پر کمرے میں ایک بار پھر دبی دبی مسکراہٹیں بکھر گئی۔ آج ان کا نکاح تھا۔ حویلی میں ہر طرف شادی کی رونق تھی، مگر الہان خان کے چہرے پر ایسی بیزاری چھائی ہوئی تھی جیسے اسے زبردستی کسی سزا کے لیے بٹھا گیا ہو۔ دوسری طرف عمیر کی بتیسی اندر جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بار بار الہان کی طرف دیکھ کر اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ الہان کا دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت اس کے دانت اندر کر دے، مگر اس نے خود کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا۔
ایلی اسماعیل۔ عمیر نے فوٹوگرافر کے ہاتھ سے کیمرہ تقریباً چھینا اور خود تصویریں بنانے لگا۔ اس کے لہجے میں شرارت صاف نمایاں تھی۔ چلو بھائی، ذرا مسکرا دو، آج تو تمہاری زندگی کا سب سے یادگار دن ہے۔ الہان نے اسے ایسی خونخوار نظروں سے گھورا کہ عمیر کی مسکراہٹ مزید پھیل گئی۔ وہ یہاں صرف اپنے دادا کی وجہ سے بیٹھا تھا۔ افغان خان کی دی ہوئی دھمکیوں کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ جو کہتے تھے اسے پورا کر کے دکھاتے تھے، اور یہی بات الہان کے دل میں ایک انجانہ خوف پیدا کر رہی تھی۔ مگر اس کی اندرونی کیفیت سے وہاں موجود ہر شخص تقریباً واقف تھا۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا جیسے ہی اس لڑکی کے باپ کا خطرہ ختم ہوگا وہ اسے اس رشتے سے آزاد کر دے گا۔ وہ کسی بے قصور لڑکی کو اپنی نامکمل محبت کی سزا نہیں دینا چاہتا تھا، اور پھر وہ اپنی ہری آنکھوں والی شہزادی کو تلاش کرے گا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ زربانو، اس کی نئی دلہن کی ماں، آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دینے لگی۔ الہان نے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر اپنی بیٹی کے مستقبل کی خوشی اور ایک ماں کی دعاؤں کی روشنی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دی اور احترام سے اپنا سر ان کے سامنے جھکا دیا۔ زربانو نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے بیٹا، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ الہان نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ دل کا برا نہیں تھا، اسے زربانو سے بھی کوئی شکایت نہیں تھی، نہ اس معصوم لڑکی سے جسے حالات نے اس کی زندگی کا حصہ بنا دیا تھا۔ اگر اس کی زندگی میں وہ بڑی آنکھوں والی شہزادی نہ آئی ہوتی تو شاید وہ آج اس رشتے کو دل سے قبول کر لیتا۔ مگر یہ کم وقت محبت نہ عمر دیکھتی ہے، نہ وقت، نہ حالات، یہ تو بس ہو جاتی ہے، کبھی پہلی نظر میں، کبھی کسی آواز سے، کبھی کسی ایک لمحے سے، اور پھر دل میں ایسی جگہ بنا لیتی ہے جہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ الہان بھی اسی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ جانتا تھا جسے وہ چاہتا ہے اور اس کی زندگی میں موجود نہیں، یہ حقیقت اسے اندر سے توڑتی تھی، مگر اس کے باوجود دل اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ اپنی موجودہ زندگی میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی محبت کو بھی چھوٹا نہیں بنا سکتا تھا۔ اس کے دل میں ایک خوف بار بار سر اٹھاتا تھا، اگر وہ اپنی محبت کو چھوڑ دے گا تو کیا ضمانت ہے وہ ہری آنکھوں والی شہزادی کسی اور کی زندگی کا حصہ نہیں بن جائے گی؟ یہ خیال آتے ہی اسے اندر تک ہلا دیتا تھا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا پہلے اسے تلاش کرے، اس سے بات کرے۔ جانے کے 3 سال کی پہلے کی وہ ایک نظر صرف اس کے دل میں ایک ٹھہری تھی، یا شاید قسمت نے بھی ان دونوں کے لیے کوئی راستہ لکھ دیا تھا۔ مگر آج وہ ایک ایسے رشتے کے درمیان کھڑا تھا جسے اس نے اپنی مرضی سے نہیں چنا تھا۔ الہان نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا لی۔ باہر شادی کی خوشیاں تھیں، کہکے تھے، کیمروں کی چمک تھی، مگر اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ ایک طرف فرض تھا تو دوسری طرف محبت، اور وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر اس جنگ میں جیت کس کی ہوگی۔ ارے ماشاءاللہ، یہ تو واقعی چاند کا ٹکڑا ہے۔ دلہن بنی وہ لڑکی سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ گہرے سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں اس کا معصوم چہرہ اور بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ سادگی میں لپٹا ہوا اس کا حسن ایسا تھا کہ چند لمحوں کے لیے محفل میں ایک شخص اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ غریب ضرور تھی، مگر قدرت نے اسے حسن کی ایسی دولت عطا کی تھی جس کے سامنے دنیا کی ہر آسائش پھیکی محسوس ہوئی تھی۔ مگر اس کے نصیب شاید اس کے حسن جتنے خوبصورت نہیں تھے۔ جس باپ کو اپنی اولاد کے لیے سایہ بننا چاہیے تھا، وہی اپنی بیٹی کو اپنے نشے کی لت پوری کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس حقیقت کا خیال آتے ہی وہاں موجود ہر شخص کے دل میں اس شخص کے لیے نفرت اور اس معصوم لڑکی کے لیے بے اختیار محبت جاگ اٹھی۔ وہ شاید حالات کی سختیوں سے بے خبر تھی، کبھی شرماتے ہوئے سب کی طرف دیکھتی، کبھی فوراً نظریں جھکا لیتی۔ اس کی سادگی میں ایسی معصومیت تھی کہ گھر کی خواتین نے بے اختیار اس کی بلائیں لینی لگیں۔ وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ محمل نے اسے چند لمحے غور سے دیکھا، پھر شرارتی انداز میں بولی، آج تو لالا گئے کام سے۔ اس کی بات سنتے ہی منظر میں بے ساختہ قہقہ گونج اٹھا۔ مالے نے فوراً بات آگے بڑھائی، اتنی پیاری بیوی ملے گی تو کام تو کیا، انہیں ہوش بھی کہاں رہے گا۔ ایک بار پھر سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ دلہن ان کی بات پوری طرح سمجھی بھی نہیں پائی تھی، بس سب کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر خود بھی ہلکی ہلکی مسکراہٹ اپنے لبوں پر لے آئی۔ ہیرا نے فوراً سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا، بس کرو تم، اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ سب نے اپنی ہنسی دبا لی۔ وہ واقعی بے حد معصوم تھی، محفل میں ہونے والی باتوں کی گہرائی سے بے خبر۔ وہ بس سامنے والوں کے چہروں پر پھیلی خوشی دیکھ کر خود بھی مسکراتی جا رہی تھی۔ اس کی وہ سادہ سی مسکراہٹ دیکھ کر ایک بار پھر سب کے دل میں اس کے لیے محبت اتر آئی۔ شاید وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ آج اس حویلی میں صرف اس کا نکاح نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی معصوم سی زندگی ایک بالکل نئی دنیا کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ وہ رات کے دوسرے پہر اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا
اس کے دوستوں نے اس کے کمرے میں آنے نہیں دیا تھا۔ اب وہ مشکل سے ان سے جان چھڑوا کر کمرے میں آیا تھا، جب آتے ہی وہ بنا کچھ دیکھے اور سوچے مفلوج ہوتے ذہن کے ساتھ بیڈ پر اپنے پورے قد سمیت اوندھے منہ گرا تھا، مگر اس کے گرتے ہی دو چیخیں بلند ہوئی تھی۔ ایک چیخ جو اس کی تھی، جبکہ دوسری کسی نسوانی وجود کی تھی۔ وہ اپنی چیخ روک چکا تھا، مگر مقابل شخص بھول گیا تھا، تبھی اس کی آواز باہر جانے کے ڈر سے بوکھلاتے اس کے لبوں کو گرفت میں لے گیا۔ یہ ایک بے اختیار عمل تھا، مگر وہ کیا کر گیا تھا جب مقابل اس کی حرکت پر بے جان ہوئی تھی؟ وہ اپنے جسم تک کی حرکت روکتی اس کی طرف دیکھنے لگی، جو اندھیرے کے باعث اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے یوں بے جان ہوتے دیکھ وہ اس کے لبوں کو چھوڑ گیا تھا، مگر جو نشہ اس کے ہونٹوں میں اس نے پایا تھا، چند پل وہ بھی حرکت کرنا بھول گیا تھا۔ "وٹ دی ہیل، کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟" وہ پہلے اپنے کمرے میں کسی لڑکی کی موجودگی پر حیران ہوا تھا، مگر پھر آج دن بھر کے بارے میں سوچتے وہ سمجھ گیا تھا کہ مقابل اس کے سر پر تھوپی گئی زبردستی کی محترمہ صاحبہ ہیں، جو اس کے بیڈ پر مزے سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہیں، جبکہ وہ اسے ابھی تک اس کی حرکت پر ساکت نگاہیں اندھیرے میں ہی اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ جب اس کی طرف سے مکمل خاموشی محسوس کرتے جھنجھلاتا ہوا لائٹ آن کر گیا۔ اچانک لائٹ آن ہونے کے باعث وہ اپنی آنکھیں تیز روشنی کی وجہ سے موند گئی تھی، جبکہ الہان خانزادہ اس کا حسن دیکھتے کتنے ہی پل سن کھڑا رہا تھا۔ وہ حیرت کی زیادتی سے اس پری پیکر کی طرف دیکھ رہا تھا، جو بے حد حسین تھی، مگر آنکھیں موندے اسے سہمی سہمی اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتا قدم اس کی جانب بڑھا گیا، جب قدموں کی چاپ پر بہت زور سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کی حرکت پر اپنی آبرو اچکاتا وہ اسے داد دینے کے انداز میں دیکھنے لگا، جبکہ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں میچے پڑی تھی۔ "اوپن یور آئیز"، وہ اس کے چہرے پر مکمل جھکتا سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جب وہ اور زور کی آنکھیں میچ گئی۔ "اوپن یور آئیز لٹل گرل، ادروائز آئی کسڈ یو"، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا، جبکہ اس کی انگریزی اس کے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ وہ اسے ڈھیٹ بنے دیکھ اب کی بار اس کے لبوں پہ اپنی زبان کا لمس چھوڑنے لگا۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ سینے جگڑتا، وہ اس کی زبان کی نوک اپنے لبوں پہ محسوس کرتے جھٹکے سے آنکھیں کھول گئی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں کھلتے ہی الہان خان کی دنیا ساکت ہوئی تھی۔ ہاں، یہ وہی تھی جسے 3 سال پہلے وہ دیکھ چکا تھا، یہی تھی جس کی خاطر وہ اپنے دادا سے ناراض ہوا تھا، یہی تھی جس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اپنا آپ کھو چکا تھا، اس کی خاطر وہ سب سے الگ ہو چکا تھا۔ کوئی معجزہ تھا جو الہان خان کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ حق تک اسے دیکھ رہا تھا، جو اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولتی اسے پراپر دیکھ رہی تھی، جبکہ چہرے کے نقوش میں سرخی گھلی تھی، جبکہ اپنی چاہت کو اپنے سامنے اپنے حصار میں محسوس کرتے وہ بے یقین سا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میں یہ اس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ وہ بے یقینی سے اس کے دلکش چہرے کو تکتا جا رہا تھا، جبکہ مقابل اس کی آنکھوں سے ٹپکتا ویلہانہ پن محسوس کرتی اپنی آنکھیں جھکا گئی۔ جس پر وہ ہوش میں آیا تھا، اس کا یوں آنکھیں جھکانا اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اتنی مشکل سے تو یہ آنکھیں نصیب ہوئی تھی، اور وہ پھر سے انہیں چھپا رہی تھی۔ وہ بہت دیر بعد کچھ کہنے کے قابل ہوا تھا، اور جو اس نے کہا تھا اس پر مقابل اپنی آنکھیں جھٹکے سے اٹھاتی دیکھ گئی۔ جب اس کے یوں دیکھنے پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیوں کرنٹ لگا تھا اسے؟ "آپ کو شاعری آتی ہے؟" وہ ساری شرم ساری تمیز بھلائے ایکسائٹڈ انداز میں بولی تھی، جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ محض 17 سال کی تھی، مگر وہ اتنی معصوم تھی وہ جانتا نہیں تھا۔ یس، وہ اپنے جذبات پر قابو پاتا آنکھیں چھپک گیا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ 3 سال کے حجر نے اسے جوں لیلیہ کی اولاد بنا دیا تھا۔ "ہمیں بھی آتی ہے، ہماری جان بستی ہے شاعری میں"، وہ اسے خوشی سے بتانے لگی کہ کتنی پاگل ہے وہ شاعری کے لیے، جبکہ اس کی بات پہ الہان جیلس ہوتے بدمزہ ہوا تھا۔ بے ساختہ ہر شعر پہ وہ اس کے دل کے تھا گہرائیوں سے لعنت بھیجیا تھا۔ کیوں تھے آخر وہ وجود میں، جبکہ اس کے چہرے کی چمک دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ آنکھیں ابھی تک بے یقین تھی، جبکہ وہ چہرے پر ایکسائٹمنٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پہ وہ آبرو اچکا چکا تھا، جبکہ دل پسلیاں توڑ کر باہر آ رہا تھا۔ "شاعری کریں گے ہمارے ساتھ؟" وہ اسے آفر کر گئی، جس پر وہ خاصا خوش ہوا تھا۔ کیا وہ اتنی جلدی گھل مل جانے والوں میں سے تھی؟ لیکن وہ نہیں جانتا تھا قید میں رہتے لوگوں کو جب آزادی ملتی ہے تو وہ یوں ہی لوگوں سے بات کرنے کو ترستے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، اور خود بھی ایک خوشبو بھری زندگی گزارنے کی تمنا کرتے ہیں۔ وائی ناٹ؟ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ تبھی بنا دیر کیے ڈن کر گیا، جس پہ وہ سیدھی ہوتی بیٹھی تھی۔ "اوکے، آپ سٹارٹ کریں"، اس کے بڑے ہونے کا لحاظ کرتی اسے موقع دی گئی۔ "اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کر سکتی ہیں"، اس نے پوچھنا چاہا تھا، جس پر وہ نہ میں سر ہلا گئی۔ "نو نو، آپ کریں سٹارٹ"، اس نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، جبکہ وہ سر خم کر گیا۔ اس کے یوں سر خم کرنے پہ وہ دانتوں کا کونا منہ میں دباتی اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی، جب وہ گلا کھنکھارتے گویا ہوا تھا۔ "اتنے ظالم نہ بنو، کچھ تو مروت سیکھو"،
تم پر مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گی؟ وہ ایک ہاتھ سے اس کے ہونٹ قید سے چھڑواتا انہیں خود قید کرنے کی خواہش کو دل میں دباتا آزاد کروا گیا۔ انسان بن الہان خان پسندیدہ عورت کے دل میں جگہ بنا پہلے، وہ اپنے بے قابو ہوتے دل کو ڈپٹتے بولا تھا۔ جب اس کی بار وہ اس کی نظروں کی ولہانہ تپش پہ وہ سر جھکاتی اپنا شعر پیش کرنے لگی۔ ادا قاتل، نگاہ قاتل، زبان قاتل، بیاں قاتل، بتا قاتل کہاں جاؤں، جہاں جاؤں وہاں قاتل۔ وہ وہاں اپنی زبان کو ایک خوبصورت ٹیون میں نرمی سے اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ کو شعر کے مطابق ڈھالتی دلکشی سے الفاظ اس کی نظر کر گئی۔ جب حیرت سے وہ اس کے اتنے خوبصورت انداز میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹی سی لڑکی شاعری میں اتنی ماہر ہے کہ صرف لفظوں سے نہیں اپنے لہجے سے بھی بے حد ماہر لگ رہی تھی۔ اس کا انداز خالص شاعرانہ تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے اسے داد دے گیا، جس کو اس نے آنکھوں کو چمبش دیتے وصولا تھا۔ یہ جو تم آنکھوں ہی آنکھوں سے وار کرتی ہو، کرتی تو ظلم ہو پر باخدا کمال کرتی ہو۔ وہ اس کے یوں آنکھوں سے اشارہ کرنے پر ایک اور شعر اس کی نظر پیش کر گیا جب اس کے شعر پہ سرخ پڑی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا ہر شعر اپنے لیے لگ رہا تھا، مگر جلدی اس شعر کے زون سے نکلتی وہ اپنا شعر کہنے لگی۔ حشر میں کہوں گی کہ رحم کر مالک، میں اس کے حسن کو جھیل آئی ہوں۔ وہ اس کے خوبرو چہرے کو دیکھتی اب کی بار اس کے لیے شعر کہہ گئی۔ اسے محسوس ہوا تھا الہان اس کے لیے شعر کہہ رہا ہے، تبھی وہ اس شعر کو ٹانگیں توڑتی اس کو الہان شاہ پہ فٹ کر گئی تھی۔ اسے لگا تھا الہان نے یہ شعر نہیں سنا ہوگا، جبھی وہ غلط شعر سنا کر بھی اتنی کانفیڈنس تھی۔ اگر اس شعر کا لکھاری یہاں ہوتا تو یقیناً اس کے اتنے کانفیڈنس سے وہ اپنا شعر بدل چکا ہوتا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شعر الہان خان کا فیورٹ تھا، جسے وہ بری طرح توڑتی اپنے لائق بنا چکی تھی۔ اصل میں شعر تھا کہ حشر میں کہوں گا رحم کر مالک، میں تیرے ماننے والوں کو جھیل آیا ہوں۔ جب کوئی اس کے حسن کو جھیلنے کا کہتی پورا شعر بدل چکی تھی۔ اور سمجھ گیا تھا وہ اس کے نقوش کو دیکھتی یہ شعر کہہ گئی تھی، جبکہ اس کو یوں سطر بدلنے پر وہ دانتوں تلے لب کچلتا اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے لگا۔ ایک پل میں جذبات ابھرنے لگے تھے جس کے باعث وہ اس کے پاس سے اٹھتا بیڈ سے نیچے اتر گیا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، آپ سو جائیں۔ وہ اپنے جذبوں کی حدت سے گھبراتا اس سے دور جانے لگا جب وہ منہ لٹکا گئی، اور شاعری اس کو مزہ آ رہا تھا اس سے مقابلہ کرنے میں، مگر وہ جا رہا تھا جیسے دیکھتے وہ اداس ہوئی تھی، مگر وہ اسے بتا نہ سکا کہ آخر وہ جا کیوں رہا ہے، جبکہ وہ اس کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کل کریں گے۔ وہ اس کے قریب جھکتا، دل کو بہت سمجھانے کے بعد بھی بے قابو ہوتا اس کے ماتھے پر لمس چھوڑتا ایک چھوٹا مگر شدت سے بھرپور بوسہ اس کے لبوں کا لے گیا، جس پر وہ ایک دفعہ پھر سے انگارہ ہوئی تھی۔ گڈ نائٹ۔ وہ اس کی کن پٹی پہ لب رکھتا بنا مڑے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگر وہ مزید رکتا تو یقیناً وہ اس کے بے حد قریب چلا جاتا، جو ابھی جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس سے بے حد چھوٹی تھی اور وہ معصوم بھی۔ وہ اس کی معصومیت کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے اپنے جذبات انتہا پہ تھے، مگر وہ خود پہ قابو کرنا جانتا تھا۔ 3 سال کے طویل انتظار کے بعد آخرکار وہ اس کی محرم بن کر اس کی زندگی میں واپس آئی تھی۔ الہان کے لیے یہ محض ایک رشتہ نہیں تھا، بلکہ اس کے صبر کا وہ انعام تھا جس کا انتظار اس نے برسوں کیا تھا۔ وہ اس نعمت کو کسی جلد بازی یا اپنی خواہش کی خاطر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کشمالہ کو آرام سے سلاتا ہوا وہ خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ کشمالہ کی نظریں چند لمحوں تک اس کی پشت کا تعاقب کرتی رہی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو اسے دھیرے سے اپنا سر تکیے پہ رکھا۔ کتنا مزہ آ رہا تھا نا، وہ صرف سوچ ہی سکی۔ پھر انہی خوبصورت خیالوں میں الجھی نہ جانے کب ایک گہری اور پرسکون نیند اس کی آنکھوں پر اتر آئی۔ ایسی بے فکری والی نیند اسے مدتوں بعد نصیب ہوئی تھی۔ اپنے گھر میں تو اسے ہر وقت انجانا خوف گھیرے رکھتا تھا۔ کبھی باپ کی آواز اسے چونکا دیتی، کبھی دادا کی آواز دھاڑ پر اس کی آنکھیں کھل جاتی۔ وہاں سکون سے سونا بھی جیسے ایک عیاشی تھی، مگر یہاں اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا، نہ کوئی چیخنے والا تھا نہ ڈرانے والا، بس ایک محفوظ چھت تھی اور اس کے اندر پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کرتی ایک معصوم لڑکی۔ اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا اور وہ گہری نیند میں ڈوبتی چلی گئی۔ ان کے نکاح کو تقریباً 6 ماہ ہونے والے تھے۔ 6 ماہ میں ان کا رشتہ ایک عجیب مگر خوبصورت سفر طے کر چکا تھا۔ وہ میاں بیوی ضرور تھے، مگر ایک دوسرے کی حدود اور جذبات کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے پہلے ایک مضبوط دوستی قائم کی تھی۔ اور انہی 6 ماہ میں الہان کو ایک اور حقیقت کا علم ہوا تھا۔ کشمالہ جتنی معصوم دکھائی دیتی تھی اتنی ہی شرارتی بھی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے سارا دن پوری حویلی کو سر پر اٹھائے رکھتی، کبھی کسی کی چیز چھپا دیتی، کبھی کسی کو نقل اتارتی، اور کبھی ایسی معصوم شکل بنا لیتی کہ سب جانتے ہوئے بھی اس کی شرارت پر ہنسنے لگتے۔
حویلی کے بیشتر افراد تو اب اس کی شرارتوں کے عادی ہو چکے تھے، البتہ اگر کبھی کوئی اسے ذرا سا بھی غصے سے گھور دیتا تو بس پھر کیا تھا، وہ فوراً الحان کے پاس پہنچ جاتی۔ الحان، انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے، اور پھر آنکھوں میں مصنوعی آنسو لیے ایسی شکایت کرتی کہ الحان فوراً اسے اپنے قریب کر لیتا۔ اچھا، کس نے میری بیوی کو ڈانٹا ہے؟ پھر وہ باقی سب کو مصنوعی غصے سے گھورتا اور دو چار باتیں سنا دیتا۔ کشمالہ فوراً خوش ہو جاتی اور جس نے اسے ڈانٹا ہوتا اسی کی طرف دیکھ کر شرارتی انداز میں منہ بنا دیتی۔ حویلی والے ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ کہاں وہ الحان خان تھا جو کہ کبھی اس نکاح کے نام سے بھی برفروختہ ہو جاتا تھا، اور کہاں وہ شخص کشمالہ کی ہر چھوٹی بڑی شکایت پر اس کا ساتھ دینے کو تیار رہتا تھا۔ آخر ایک دن سب نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ یہ تبدیلی آخر آئی کیسے؟ تب الحان نے پہلی بار سب کے سامنے اپنی 3 سالہ پرانی کہانی سنا دی۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس نے پہلی بار کنویں کے قریب اسے دیکھا تھا، کیسے اس کی آواز اور ہری آنکھیں اس کے دل میں اتر گئی تھی، کیسے 3 سال تک اسے تلاش کرتا رہا اور پھر قسمت نے اسے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کے رشتے میں باندھ دیا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو چند لمحوں کے لیے سب خاموش رہے، پھر حویلی میں ایک ساتھ کہہ کے گونج اٹھے۔ کشمالہ تو شرم سے لال ہوتی جا رہی تھی، وہ کبھی الحان کو دیکھتی، کبھی نظریں جھکا لیتی اور پھر دوپٹے کے پلو سے اپنا چہرہ چھپا لیتی، اور الحان وہ اسے ایسی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اپنی برسوں پرانی محبت کی داستان کا سب سے خوبصورت باب اس کے سامنے دیکھ رہا ہو۔ مگر اس خوشی کے ساتھ کشمالہ کے ماضی کے سائے ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئے تھے۔ اس کا باپ کئی بار حویلی کے باہر آ کر ہنگامہ کر چکا تھا۔ نشے کی حالت میں وہ چیختا چلاتا اور کشمالہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کرتا۔ ایک بار تو اس نے ضربانوں کے ساتھ بھی بدسلوکی کی۔ الحان نے اس واقعے کے بعد اسے 10 دن کے لیے حویلی میں قید کر دیا تھا، مگر اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی تھی۔ آخر وہ کشمالہ کا باپ تھا۔ الحان چاہتا تھا قانون اور انسانیت کی حد میں رہتے ہوئے معاملہ سنبھالا جائے، لیکن افسوس وہ شخص اپنی عادت چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ رہائی کے بعد بھی وہ دوبارہ وہی حرکتیں کرتا۔ آخرکار الحان نے کشمالہ کی حالت دیکھتے ہوئے اسے شہر سے دور اپنے فارم ہاؤس میں منتقل کر دیا، جہاں اس کے لیے ہر سہولت موجود تھی سوائے اس چیز کے جس نے اسی کی زندگی برباد کر دی تھی، نشہ۔ وہ شخص ابتدا میں شدید بے چینی کا شکار رہا۔ الحان نے اس کے علاج اور نگرانی کا بندوبست کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی حالت مسلسل بگڑتی گئی۔ کشمالہ جب بھی اسے اس حال میں دیکھتی اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ میرا باپ ہے، چاہے کیسا بھی ہے، وہ اکثر آنکھوں میں آنسو لیے کہتی۔ الحان کے پاس اس کا کوئی آسان جواب نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر اس شخص کی حالت سنبھلنے کی بجائے مزید خراب ہوتی چلی گئی۔ بالآخر ایک دن وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کشمالہ کی یہ خبر کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ باپ نے اسے زندگی بھر خوف دیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کا باپ تھا۔ ادھر اس کا دادا بھی اسے پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا تھا۔ کشمالہ کی غیر موجودگی نے اس شخص کے لیے ایک اور مصیبت کھڑی کر دی تھی، کیونکہ جن لوگوں سے اس نے رقم لی تھی وہ مسلسل اس کے گھر کے چکر لگا رہے تھے۔ وہ لوگ اپنی رقم واپس مانگتے اور اسے دھمکاتے۔ کشمالہ کے دادا نے اپنی مشکل گھڑی میں اس کی زندگی کا سودا کیا تھا، مگر جب کشمالہ وہاں موجود نہیں تھی تو ان لوگوں کا غصہ خود اسی کی طرف پلٹ آیا تھا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی نئی پریشانی کا سامنا کرتا۔ پھر 1 سال بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یوں کشمالہ کے ماضی کے بعد وہ دونوں کردار جن سے ان کی زندگی خوف میں گھری رہی تھی، ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے، مگر ان کے چھوڑے ہوئے زخم ابھی باقی تھے۔ وہ ان زخموں کو بھرنے کے لیے کشمالہ کے پاس ایک ایسا گھر تھا جہاں اسے پہلی بار خوف کی بجائے اپنائیت مل رہی تھی، اور ایک ایسا شخص تھا جس نے 3 سال اس کا انتظار کیا تھا۔ یہاں پہلے کم شیطان تھے جو ایک اور آ گئی۔ رملہ خان کھانا بناتے ہوئے شرارتی انداز میں بولی۔ ان کا رخ تو کچن کی طرف تھا، مگر نشانہ صاف تھا اس شخص پر جو فریج سے پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔ الحان نے فوراً پلٹ کر انہیں دیکھا۔ میری بیوی کیوٹ ہے مورے، شیطان تو نہ کہیں اسے، وہ خفگی سے بولا تو رملہ ہنس پڑی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمیر سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے، لیکن تمہاری پسندیدہ ہے نا، اس لیے اس کی ہر حرکت تمہیں قابل قبول لگتی ہے، اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ الحان کے لبوں پر فوراً مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری پسندیدہ عورت آپ کی بھی پسندیدہ ہونی چاہیے مورے۔ وہ پانی کی بوتل ٹیبل پر رکھتے ہوئے ان کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور محبت سے ان کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ ماں نے اپنے بیٹے کا یہ محبت بھرا انداز محسوس کیا تو بے اختیار مسکرا دی۔ نہ جانے کون سی نیکی ان کے کام آ گئی تھی، اللہ نے انہیں اتنے خوبصورت رشتوں سے نواز دیا تھا۔ وہ دل میں شکر ادا کر کے رہ گئی۔ کہاں ہے آپ کی پسندیدہ عورت؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کشمالہ کا ذکر آتے ہی الحان کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھی۔ سو رہی ہیں، وہ ماں کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بڑے اطمینان سے بولا۔ رملہ نے پیار سے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت کیوں سو گئی؟ اور آپ بھی یہاں کیوں آگے؟ تمہیں بھی سو جانا چاہیے تھا، وہ اس کا گال سہلاتے ہوئے بولی۔ الحان نے فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا اور عقیدت سے چومتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا، ایسے کیسے سو جاتا؟ اپنی والدہ محترمہ کی یاد آ رہی تھی۔ رملہ کا کہکا پورے کچن میں گونج اٹھا۔
بس بس، بیوی کے لیے جو لینے آئے ہو لے لو اور نکلتے بنو اس سے پہلے کہ وہ آ جائے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی الہان اپنی مرضی سے کسی کام کے لیے اتنی آسانی سے نہیں اٹھتا۔ پانی پینے کی خاطر اس وقت کچن میں تک آنا تو محض بہانہ تھا، اصل مقصد یقیناً کشمالہ کے لیے کچھ لے جانا تھا۔ الہان نے سر کھجاتے ہوئے بے سے کہا، یار آئس کریم دے دیں؟ اب پکڑا ہی گیا ہوں تو کیا ہی چھپانا۔ اس کی معصوم شکل دیکھ کر رملا ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑی۔ اسی لمحے کچن کے دروازے سے اکبر خان اندر داخل ہوئے۔ بھائی بڑے کہکے لگ رہے ہیں یہاں۔ ان کی آواز پر ماں بیٹے دونوں نے ان کی طرف دیکھا۔ الہان نے انہیں دیکھتے ایک شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ اوپر سے کیوں خوش دکھ رہے ہیں؟ اندر سے تو جل رہے ہیں، جانتا ہوں دھواں آنکھوں سے باہر آنے کو بےتاب ہے گائز۔ وہ ہاتھ کو مائک بناتے ہوئے آخری لفظ پر خاص زور دے گیا۔ اکبر خان نے اسے گور کر دیکھا۔ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو۔ الہان نے فوراً ان کے قریب جا کر بازو ان کی گردن کے گرد ڈال دیا اور رازدارانہ انداز میں سرگوشی کی۔ حرکتیں تو میری باپ بننے والی ہیں، مگر وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر پایا تھا۔ اکبر خان نے فوراً اسے ایک جھٹکے سے اپنے سے دور کر دیا۔ میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات مت کرنا۔ وہ اپنی قمیض کا کالر درست کرتے ہوئے بولے۔ ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے یہ لڑکا اگلا جملہ بھی بول گیا تو کچن میں ان کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، اس لیے انہوں نے پہلی بات ختم کر دی۔ الہان ان کی گھبراہٹ دیکھ کر بے اختیار کہکا لگا اٹھا، مورے یار آئس کریم دے دے ورنہ وہ میرا خون چوس جائے گی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی صاف کرنے لگا۔ رملا نے مسکراتے ہوئے فریج سے آئس کریم نکالی اور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ الہان ابھی وہاں سے نکلنے ہی والا تھا کہ اسے اپنے باپ کی معنی خیز نظریں محسوس ہوئی۔ وہ رک گیا، پھر آہستہ سے آبرو اٹھائی اور ایسا انداز اپنایا جیسے کہہ رہا ہو، بولو پھر میں کچھ۔ اکبر خان کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ وہ فوراً نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ الہان کے منہ سے ایک اور فلک شگاف کہکا بلند ہوا۔ وہ آئس کریم لیے کچن سے باہر نکل گیا۔ کھوتا کہیں کا! اکبر خان نے سر جھٹکا اور اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوئے، مگر رملا نے فوراً ان کی طرف دیکھ کر عین انہی کے کچھ دیر پہلے کہے الفاظ دہرا دیے، اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو۔ اکبر خان نے انہیں خفکی سے دیکھا، پھر جواب میں کچھ نہ کہہ سکے۔ رملا ہنستے ہوئے اپنا کام چھوڑ کر ان کے قریب آئی، محبت سے ان کے کندھے سے لگ گئی۔ اکبر خان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے خاموشی سے اپنی بیوی کو اپنے حصار میں لے لیا۔ مالا جان! وہ جو گہری نیند میں تھی اپنے کان کے قریب سرگوشی نما آواز سنتے دھیما سا مسکرائی تھی۔ جب اس کی دلکش مسکراہٹ پہ وہ بھی ہلکا سا مسکراتا، اس کے نچلے لب کو اپنے لبوں میں دباتا کھینچنے لگا۔ اس کی حرکت پر سوئے ہوئے وجود کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس کی نیند بری طرح ڈسٹرب ہوئی تھی۔ وہ بنا آنکھیں کھولے اس کو ہٹانے لگی۔ جب وہ اس کے دلکش آنکھیں دیکھنے کی طلب میں اس کے نچلے لب پر دانت کاٹ گیا، اس کے ایکٹ پر وہ تڑپتی آنکھیں کھولتی اسے گھورنے لگی، جبکہ وہ اپنے ناخن اس کی پشت پر گاڑتی اس کے کندھے پر مکہ جڑ گئی۔ اپنی پشت پر میٹھی سی جلن محسوس کرتے وہ اپنے ہونٹ دباتا اپنی کرہ روک گیا، جبکہ وہ نیند کا خمار لیے اسے گھورتی جا رہی تھی۔ میڈم صبح کے 11 ہو رہے ہیں، کب تک سونے کا ارادہ ہے؟ وہ اسے بتانے لگا جب اس کی بات پر وہ پوری آنکھیں کھول گئی۔ او شٹ دادو! وہ کہتی ایک جست میں بستر سے اترنے لگی جو وہ کھینچتا اسے خود پر گرا گیا۔ کدھر؟ اس کے چہرے پہ بکھرے بالوں کو ایک طرف کرتا وہ اس سے پوچھنے لگا۔ لہجے میں مدہوشی شامل ہو چکی تھی جس پر وہ اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ زرتاج خان، رملا خان اور باقی کی خواتین بھی اسے رشتوں کے تقاضوں کے بارے میں سمجھا چکی تھی، جس کو جاننے کے بعد وہ اس سے چھپی چھپی رہتی تھی، مگر پھر الہان کے خفا ہو جانے کے ڈر سے وہ واپس نارمل ہو گئی تھی۔ مگر اس کی آنکھوں میں اپنی طلب دیکھتے وہ ڈر جاتی تھی۔ کب تک تڑپانا ہے؟ وہ اس کے 18 کا ہونے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ وہ 18 کی ہوئی تھی۔ اس کا ہر دن سولی پہ گزر رہا تھا، مگر وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ آج اس کے یوں پوچھنے پر وہ اسے دیکھنے لگی جو سائڈ ٹیبل سے آئس کریم والا باؤل پکڑتے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھنے لگی جب وہ نظریں چرانے لگا۔ آئی ایم سوری، میں وائلڈ ہو گیا۔ وہ نظریں چراتا یہاں وہاں دیکھتا باہر چلا گیا۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ پورا دن وہ باہر گزار کر آیا تھا، رات کا پچھلا پہر تھا۔ کشمالہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی، جبکہ وہ اپنے جذبوں پر قابو پانے کے لیے سگریٹ کو لبوں سے لگاتا گہرے گہرے کش لینے لگا۔ ہلکی سی آواز سے کشمالہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اسے یوں بے چین دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اس کی کنڈیشن سمجھتے اس کی طرف بڑھی اور خاموشی سے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ الہان اس کی حرکت پر ہلکا سا مسکراتا اسے خود کے ساتھ لگاتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ کچھ نہیں ہوا لٹل گرل، میں ٹھیک ہوں، آپ سو جائیں۔ وہ اس کے ماتھے پر لب ہٹا کر بولتا، اس کے سر کو تھپ تھپاتا اسے اس کی طرف لے جا کر لٹاتا، خود دوسری طرف آ گیا۔ وہ اسے سلاتا خود سگریٹ پر سگریٹ پھونکنے لگا۔ طلب تھی کہ درد بن کر دوڑ رہی تھی، چہرہ ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا، مگر اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ جو اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی، کڑی سے کڑی ملاتی بات کی اصل تہہ تک پہنچ چکی تھی۔ وہ بے حد بے وقوف تھی،
مگر اتنی سمجھداری کا ثبوت پہلی دفعہ دے رہی تھی۔ وہ بلینکٹ سائڈ پر کرتی، ایک دفعہ پھر سے اس کی طرف کھسکتی، اپنی جگہ سے اٹھتی، اس کی گود میں بیٹھ گئی، جبکہ اسے یوں اپنی گود میں بیٹھتے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ سگریٹ ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ مالا، اس کی آواز میں حیرت نمایاں تھی۔ خود کو تکلیف نہ دیں خان، میں آپ کی ہر تکلیف کو سکون میں بدلنے کے لیے ہی تو ہوں، وہ سر جھکاتی کانپتی آواز میں کہتی، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گئی۔ پہلی دفعہ محرم کی طرف سے پہل ملنے پر اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ یہ احساس بے حد پیارا تھا کہ آپ کا محرم آپ کی توجہ و قربت کو ترس رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ۔ بے ساختہ اس کے ہاتھ کشمالہ کی کمر کے گرد بندھے تھے۔ آپ ابھی بہت چھوٹی ہو لٹل گرل، اسے سمجھانے لگا، جبکہ سکون کی ایک لہر جسم میں دوڑ گئی تھی۔ میں آپ کو جھیل سکتی ہوں، وہ بولتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی، جبکہ وہ کہکا لگاتا اس کا چہرہ باہر نکالنے لگا۔ آر یو شور؟ وہ کسی خوف کے تحت پوچھ بیٹھا، جب کشمالہ اس کی شرٹ کے بٹن کھولتی اس کے دل کے مقام پر لب رکھ گئی۔ بالکل، کوئی جنت کو بھی ٹھکراتا ہے کیا؟ وہ محبت سے بولتی اس کے سینے پر ایک بار پھر لب ٹکا گئی، جب کہ اس کا ایک جملہ الہان خان کا خون منجمد کر گیا تھا۔ یہ کیا کہہ گئی تھی وہ؟ اف، اتنا خوبصورت اظہار اس نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا، اب کیا تھا تو وہ پاگل ہوا تھا۔ بے ساختہ کروٹ بدلتا، اسے خود کے نیچے کرتا، وہ اس کی شرٹ ریموو کرتا، سیم اسی جگہ پر لب رکھ گیا جہاں اس کے سینے پر کشمالہ نے رکھے تھے، جبکہ کشمالہ پہلی بار اس کا لمس محسوس کرتی شرماتے ہوئے اس میں چہرہ چھپانے لگی، جو نفی میں سر ہلاتا اس سے خود کو سیراب کرنے لگا۔ ان کا رشتہ زبردستی بنا تھا، رشتہ جوڑتے وقت نہ محبت تھی نہ کوئی کشش، مگر قسمت کا کھیل ان دونوں کو ایک کر گیا تھا۔ وہ اس کے خوبصورت روشن چہرے کو دیکھنے لگا جس پر وہ اپنی ہر طرح کی چاہت لٹا گیا تھا۔ وہ سب بھلائے کشمالہ میں مگن تھا جو اس وقت اس کے لیے سکون بنی ہوئی تھی، یوں جیسے ہر خوشی، سارا سکون، ہر منظر اسی میں سمٹ کے آیا ہو۔ چند سال بعد، ان چند سالوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ الہان اور کشمالہ کی خوبصورت زندگی مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ ان کے دو خوبصورت پیارے بچے تھے جن کے ساتھ وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ وقت گزرتا گیا اور حویلی کے آنگن میں ایک ایک کر کے شادیوں کی رونقیں اترتی گئیں۔ سب کی شادیاں وقفے وقفے سے ہو چکی تھی، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھا۔ کبھی کسی کے گھر سے کہکوں کی آواز آتی، کبھی کسی نئے رشتے کی خوشی منائی جاتی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وقت نے اس خاندان کی زندگی میں ٹھہراؤ اور سکون بھر دیا ہو۔ ہر شخص اپنی ازدواجی زندگی میں مصروف تھا، مگر رشتوں کی وہی پرانی محبت اب بھی قائم تھی۔ خوشیوں کے موقع پر سب ایک ساتھ جمع ہوتے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے اور حویلی کو اپنی ہنسی سے آباد رکھتے۔ یوں وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور شاہ کوٹ کی حویلی میں محبت، رشتوں اور خوشیوں کے چراغ پہلے سے کہیں زیادہ روشن ہو کے حویلی میں چند لمحوں پہلے تک گونجنے والے کہکے اب ایک نرم سی مسکراہٹ میں بدل چکے تھے، اور اس گھر کی رونق شاید یہی محبت بھرے رشتے تھے۔